بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام بیماریوں سے بچاؤ اور بدن کی صحت کا سبب ہے۔ یہ نماز ریاضت اور سکون کا ایسا حسین امتزاج ہے جو روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی کوئی بھی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، دنیاوی ہو یا اخروی۔ جو بھی طلب کیا جاتا ہے مالک کائنات اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تہجد اور نور الہی کا نزول، تہجد کے وقت اللہ کا جو نور برستا ہے اس کی حقیقت کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عرش الہی کا نور زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، غور کیجئے، اللہ پاک خود فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس لیے اپنی نیند چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یا رب تیری رضا اور مغفرت کے لیے۔ اس پر اللہ کی رضا اور محبت کا ایک ایسا نور بندے پر نازل ہوتا ہے جو اس کے دل کو مکمل طور پر مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ نور صرف دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے جسم، اس کے گھر، اس کے کاروبار اور اس کی پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ نور 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قلبی نور، انسان کا دل غفلت سے پاک ہو کر اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی حقیر چیزوں سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف بڑھاتا ہے۔ عملی نور، اس کے تمام اعمال میں ایک خاص برکت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام اسے مشکل لگتے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں، اس کی محنت میں صبر بہت زیادہ ملتا ہے۔ چہرے کا نور، جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور نورانیت ہوتی ہے جو مصنوعی نہیں ہوتی، یہ اس کی روح کی پاکیزگی کا عکس ہوتا ہے اور لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تہجد گزار کی شان، انبیاء کا راستہ، تہجد در حقیقت تمام انبیاء کرام کا راستہ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا ایک بڑا حصہ قیام میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک قیام کی کثرت سے سوج جاتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کا وقت دراصل وہ خلوت ہے جو جلوت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص رات کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ دن میں دنیا کے سامنے اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تہجد گزار کی پہچان یہ ہے کہ وہ دن میں نرم دل، عاجز اور اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں خوشی و خضوع جھلکتا ہے جو رات کی عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم نیند کی اس عارضی راحت کو چھوڑ کر اپنے رب کے دائمی فضل اور کرم کا حاصل کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تہجد کے سجدے دنیا کے وہ واحد سجدے ہیں جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے، جہاں آنسو بہانے سے پہلے دلوں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے کہتا ہے،
اے میرے رب میں سب کچھ چھوڑ کر تیری رضا کے لیے حاضر ہوں۔ اور اللہ اس وقت اس بندے کو سب سے بڑی دولت یہ بھی کہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ رات کے اس وقت جب ہر کوئی نیند کی وادیوں میں ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی بڑی مشقت کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں خلوص، صبر اور استقامت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کے چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ تہجد کے قیام کو ترک کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا، جو تہجد سے غافل رہا گویا وہ برکات سے محروم رہا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ رات کا قیام نہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں تہجد کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت کرنے میں بخل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا یاد کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمول ہے اسماء الحسنہ کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب احادیث میں مذکور دعاؤں کو بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تہجد کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ محترم عزیزو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔
قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی قوت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ محترم عزیزو، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت تہجد کے نوافل کے بعد کس طرح پڑھیں گے؟ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ محترم عزیزو، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے نفع ہو، تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کی نگاہ میں رہتی ہے، اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی تہجد کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھے۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ اور محترم عزیزو، جب یہ عمل کر لے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں، اور اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیرے، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے میرا سنانا، آپ کا سننا۔
اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم عزیزو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کریے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔